بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص ایک درویش کے پاس گیا اور اس سے دعا کے لیے کہا۔ درویش نے نوجوان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اللہ تمہاری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور تمہیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ وہ نوجوان بڑا حیران ہوا اور اس نے درویش سے کہا کہ میں اپنے حساب سے حقوق العباد بھی ادا کرتا ہوں اور جہاں تک مجھ سے ممکن ہوتا ہے میں لوگوں کی آسانیاں بانٹتا ہوں۔ ہمارے پاس جو ہیلپر یا نوکر ہیں ان کو بھی اس کے ایک بیٹے کی میں پوری تعلیم کا خرچہ دیتا ہوں۔ میں نے اپنے پاس کام کرنے والوں کی کئی لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں بھی کی ہیں اور میں نے ان کو قرضے بھی دیے ہیں، قرض حسنہ بھی میں نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھ سے جو بھی فیملی میں یا میرے دوستوں میں سے کوئی مدد کے لیے کہتا ہے، قرضے کے لیے کہتا ہے، تو میں اس کو بغیر واپس لیے ہوئے قرض حسنہ کے طور پہ نہیں بلکہ ویسے ہی میں دے دیتا ہوں۔ زکوٰۃ خیرات بھی میں پوری طرح کرتے ہیں ہم، اور فیملی میں بھی ہم اپنے سب لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ جو بھی ہو اللہ کی طرف سے ہم پہ فرض ہے وہ سارے حق ادا کرتے ہیں۔ تو اب مزید میں کتنی آسانیاں بانٹوں؟ میں اپنے حساب سے تو پورا کر رہا ہوں۔ درویش نے جواب میں مسکرا کر اس کو کہا، آؤ بیٹھتے ہیں اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ آسانیاں بانٹنا اور آسانیاں بانٹنے والا کس کو کہتے ہیں۔ درویش نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا، اللہ رازق ہے اور الرزاق ہے وہ۔ تو یہ سارے کام جو تم کر رہے ہو یہ تو سب وہ اس کے لیے کن اور فیکون والی بات ہے کہ وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ وہ چرند پرند انسان جتنے بھی دنیا میں نسلیں ہیں، جو بھی ملک ہیں، جو بھی لوگ ہیں دنیا کے، ساری دنیا کے ملکوں کی لوگوں کی اور سب کی وہ ضروریات کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو وہ بڑی آسانی سے کرتا ہے اور وہ سب جہاں کا مالک ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جو تم اپنے حساب سے سمجھ رہے ہو کہ تم وہ پورا کر رہے ہو، بیسیکلی وہ تو وہ پورا کر رہا ہے۔ آسانیاں بانٹنا کیا ہوتا ہے اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ ٹھیلے والا اگر تم سے کوئی چیز کم نہیں کر رہا ہے، تم لینا آپ چاہ رہے ہو اور وہ کم نہیں کرتا، تو اس سے بحث مباحثہ نہ کرو، کیونکہ وہ غریب تھوڑے سے پیسوں میں اپنے گھر سے لے کے نکلتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کا پیٹ شام کا اس کے گھر چولہا جل جائے۔ اس سے بحث مباحثہ نہ کرو۔ پھر آپ کو اگر گھر میں سالن اچھا نہیں لگا تو آپ اس پہ منہ نہ بنائیں۔ آپ جب باہر کھاتے ہیں، ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس میں، ٹھیلوں پہ، تو آپ نے کبھی شکایت کی؟ آپ جاتے ہیں، کھاتے ہیں، گندا بھی ہوتا ہے، وہ خراب بھی ہوتا ہے، پھر بھی آپ بغیر منہ بنائے ہوئے وہ کھا لیتے ہیں اور پھر اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو گھر میں اگر آپ کو ایسا کبھی لگے کہ کہیں سالن میں نمک زیادہ ہو گیا ہے یا کوئی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو آپ منہ بنائے بغیر اس کو کھا لیں۔ پھر آج سے ہی آپ یہ بات اپنے گھر سے ہی شروع کر دیں کہ آپ اپنی ماں کی ہر بات پہ لبیک کہیں گے، جو وہ کہتی ہے اس پہ ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ ہاں جہاں آپ کو اختلاف ہے تو آپس میں بیٹھ کے اور ماں سے کہہ دیں کہ اماں یہ میں نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کریں کہ ان کی ہر بات مانیں۔ اپنے باپ کو اس کی محنت جو کہ وہ آپ کو جس طرح سے اس نے پالا ہے اس کا بہت مان رکھیں اور اس کا کندھا بنے، اس کا بازو بنے، اس کی مدد کریں۔ بہن بھائیوں سے شفقت سے پیش آئیں، بہنوں کو عزت دیں، بیوی کو عزت دیں۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے، آپ اس کے گھر تو نہیں جاتے نا، وہی سب کچھ اپنا چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آتی ہے۔ اس کو لعنت ملامت نہ کریں، اس کو
इज्जत दें और उससे मोहब्बत से पेश आएँ। आपका बहनोई आपके घर आता है तो उसको बेतहाशा इज्जत दें, अपनी भाभी को इज्जत दें। आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कपड़े सही इस्त्री नहीं किए आपकी मेड ने या आपकी काम वाली ने, तो उसको आप बगैर कुछ कहे हुए खुद जाके इस्त्री कर लें। अपने काम आप करने वालों से शफकत से पेश आएँ। और इस तरह की लातादाद बेहिसाब चीज़ें हैं जिन पे अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि ये सब बहुत आसान है। इसके अलावा आप कोई बच्चा कहीं जा रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, वो भटक गया है, तो उसको उसकी जगह पे पहुंचा दें। किसी को सवारी अगर नहीं मिल रही है तो उसकी मदद कर दें। हालांकि आजकल के दौर में ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने जानने वालों की हेल्प कर दें। अपनी तरफ से आप अगर किसी की जिस तरह आप पैसे से मदद करते हैं, हर वक्त हर इंसान को पैसे की ज़रूरत नहीं होती। उस हर एक से मोहब्बत से पेश आए। आपके पास जो आपके गार्ड्स होते हैं, आपके पास आपके ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, उनको इज्जत दें। वो आपको बेतहाशा इज्जत देंगे। हर वक्त और हर जगह पे सिर्फ हर बंदे को पैसे की ज़रूरत नहीं होती, उसको इज्जत की ज़रूरत होती है। आप इज्जत दे के देखिए, आपको उसके बदले में इज्जत ही मिलेगी। फिर वो दरवेश उठे और चल दिए और उससे कहा, उस नौजवान से कहा कि बेटे, ज़िंदगी तुम्हारी मोहताज नहीं है, तुम मोहताज हो ज़िंदगी की। ये सांस का रिश्ता पल भर का है, इसको आसानियाँ बांटने में खर्च करो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहिसाब आसानियाँ बांटता चला जाएगा। दूसरों का रास्ता आसान करो, तुम्हारे रास्ते खुद ही आसान हो जाएंगे।